سلمان صاحب، ہم نے دیکھا کہ چین اس کی وجہ قرار دے رہا ہے غزہ کو اور اپنا پلڑا ڈال رہا ہے ایران کی طرف. روس نے بھی اپنا جو وزن ہے ایران کے پلڑے میں ڈالا ہے. اس تمام تر صورتحال میں عالم اسلام کہاں کھڑا ہے؟ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے. دیکھیں، ایک تو ہے پاکستان کہاں کھڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو رد عمل آیا ہے وہ بڑا حقیقت پسندانہ ہے، ذمہ دارانہ ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس روز سفارت خانے پہ حملہ ہوا تھا اسی روز ہمارا خارجہ آفس نے تشویش ظاہر کی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ اس سے کشیدگی بڑھے گی. اس کا مطلب پاکستان فورس ہی کر رہا تھا. اور پاکستان نے آج جو ان کا رد عمل سامنے آیا ہے، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. آپ کہتے ہیں نا عالم اسلام پہ کیا اثرات ہیں. گزشتہ رات جس جگہ پہ میں موجود تھا، یکدم لوگ ایسے اٹھ کے کھڑے ہوئے جیسے پاکستان کوئی میچ جیت گیا. تو میں نے مڑ کے دیکھا تو سکرین پہ آ رہا تھا کہ ایران نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا. پاکستانیوں کا جسچر کافی تھا اور میں نے پوچھا کہ آپ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ غزہ والوں کے آنسویں اور سسکیاں وہ رنگ لے آئی ہیں. اس کا سارا تناظر تو غزہ کا ہی ہے. باقی دیکھیں، بات یہ کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک وہ کہاں کھڑے ہوں گے. عالم اسلام کے لوگوں کے اندر ایک جذبہ موجود ہے. میرا خیال ہے کہ ایران صرف، میں نے آپ کو یاد ہے کل یہاں پر کہا تھا کہ ایران اس لیے بھی حملہ کرے گا کہ وہ قوم ہے. یاد ہے میں نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ آج وہاں پر جشن منایا جا رہا ہے. ان کو نہیں پتا کہ جی اس عمل کا رد عمل کیا ہوگا. دیکھیں، جب قومیں اپنے سروں پہ کفن باندھ لینا، اپنی آزادی اور خود مختاری پر آنچ نہ دینے کا جذبہ ہو تو پھر ان کو چھیڑتے ہوئے 100 دفعہ ڈرتے ہیں. اور بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے، مجھے نہیں پتا یہ سعودی عرب اور باقی جو ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے، لیکن عالم اسلام کے لوگ بہت خوش ہیں. وہ جو فلسطین کے خلاف ظلم، جبر، بربریت، قتل و غارت، یہ امریکہ نے کروائی ہے اور امریکہ ان کے پیچھے کھڑا تھا. آج امریکہ ڈرا ہوا، سہما ہوا. مجھے پتہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ میسج صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے. یہ میسج دراصل امریکہ کے لیے ہے، اور امریکہ کے لیے میسج صرف ایرانیوں کا نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا ہے. اس لیے کہ امریکہ کے دورے کردار نے دنیا میں جسے امن اور سلامتی کا لمبردار کہا جا رہا تھا، اس کا دورہ رویہ سامنے آیا، فلسطین کے حوالے سے بھی، کشمیر کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے، اس پر عالم اسلام کہاں کھڑا ہے. اور پاکستان کی جو ریاکشن ہے وہ صرف تشویش تک محدود رہے گا، یہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے آگے چل کے، کیونکہ سعودی وزیر خارجہ بھی منگل کو آ رہے ہیں. تمام پہلو ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے جس میں جو اسرائیل نے خط لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا حملہ عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ ہے، لیکن ایران کہتا ہے کہ ایران کا اقدام عالمی قوانین کے عین مطابق تھا. تو سلامتی کونسل میں کہانی کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر تو وہ کوئی ایسا ریزولوشن آتا ہے جس میں ریسٹرینٹ اور فوراً سیز فائر کی بات ہے، پھر تو وہ شاید منظور ہو جائے. ورنہ اگر یک طرفہ قسم کا لانے کی کوشش کی کہ جی ایران کا ایکشن جو ہے امن کے لیے خطرہ ہے، تو وہ پھر ریزولوشن منظور نہیں ہوگا، ویٹو ہو جائے گا. تو اس میں صرف دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اب اس گیم کو کس طرح کھیلتا ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ جی ریسٹرینٹ سے کام لینا چاہیے، بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. تو اس کا تو طریقہ یہی ہے کہ آپ جو اصل جڑ ہے اس سارے مسئلے کی، وہ غزہ کا علاقہ ہے. غزہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہے اصل فیکٹر. وہ اگر وہاں آپ سیز فائر کروا دیں اور معاملے وہاں ٹھنڈے ہو جائیں تو باقی چیزیں خود بخود ٹھنڈی ہو جائیں گی. لیکن یہ سمجھنا کہ وہاں اسرائیل کی کھلی چھٹی ہے، جو مرضی زیادتیاں، ظلم، تشدد، جبر ہے وہ کرتا رہے، اور آپ ایک ریزولوشن ایران کے خلاف آپ یو این میں پاس کر دیں جو نہیں پاس ہوگا یو این کے اندر. کیونکہ ایران کو جو کور ملتا ہے وہ یہی ہے کہ سیریا کے اندر جو کونسلیٹ ہے وہ ان کو امیونٹی ہوتی ہے. اس پہ اسرائیل نے حملہ کیا، 2 وائلیشن ہوئی، سیریا کی سوورینٹی کی وائلیشن ہوئی اور ڈپلومیٹک امیونٹی کی وائلیشن ہوئی. تو 2 کے جواب میں ایران نے کہہ کے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس کا ریٹیلیشن کریں گے. تو ایران کا جواب ریٹیلیشن ہے. جب تک آپ اس کانٹیکسٹ میں نہیں رکھیں گے آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. اگر کانٹیکسٹ سے نکالیں گے، جیسے دنیا میں ہو کچھ نہیں رہا تھا، اچانک ایرانیوں کو سوجی انہوں نے جہاز چلا دیے، اس طرح تو یہ بات نہیں ہے نا. تو اس کو کانٹیکسٹ دینا پڑے گا. اور یو این سیکیورٹی کونسل جو ہے، اگر وہ امریکہ
برطانیہ جرمنی بھی ان کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے اور فرانس ان کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گی تو میرا نہیں خیال کہ اب وہاں علاوہ سٹیل میٹ کے کوئی اور چیز وہاں ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، رسول بخش رئیس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے عالمی سطح پر کوئی سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس معاملے کو اب ٹھنڈا کیا جائے، مزید بات آگے نہ بڑھائی جائے؟ میرا خیال ہے ہو رہی ہیں، کیونکہ یورپین یونین ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ان کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، وہ انہوں نے کبھی ختم نہیں کیے، اور جہاں جہاں وہ بات کر سکتے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ معاملات کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس علاقے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات عالمی معیشت پہ ہوں گے۔ ابھی عالمی معیشت کووڈ کے اثرات سے نکل نہیں پائی، کساد بازاری ہے، دنیا بھر میں مہنگائی ہے، اور کہیں کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت دوبارہ بحال ہو رہی ہے، لیکن وہ بحالی کے جو مراحل ہیں ابتدائی ہیں، اور اگر ایک بہت بڑا آئل شاک آتا ہے، تیل کی قیمتیں مزید بڑھتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ضرور بڑھیں گی لازمی طور پہ، اور جب یہ حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ کروڈ آئل کی پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں عالمی منڈی میں۔ جب غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے اس خطے میں، جنگ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کا تعلق انرجی ریسورسز پہ ہے، ان کی سپلائی پہ ہے، اور ان کی پھر قیمت بڑھتی ہے تو عالمی معیشت متاثر ہوتی ہے۔ تو یورپین یونین اور امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کشیدگی میں اضافہ ہو، تو سفارتکاری ہو رہی ہے، لیکن جہاں تک سلامتی کونسل کا تعلق ہے وہاں کسی کو انصاف ملنا آج تک ممکن نہیں ہو سکا۔ وہاں بات ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو چکا آگے بڑھیں، معاملات کو ختم کریں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ بھی طاقت کا توازن اسرائیل کے حق میں ہے ان کے مغربی حلیفوں کی وجہ سے، تو جو اس وقت تنہائی ہے ڈپلومیٹک ایران کی وہ تو قائم رہے گی، لیکن کوئی ایسی ریزولوشن پاس نہیں ہوگی جیسے کہ مزید پابندیاں ایران پر لگائی جائیں۔ تو معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش ساری دنیا میں ہو رہی ہے، اور ایران نے تو بالکل برملا طور پر کہہ دیا ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ کر دیا، اب ہم نے مزید آگے کچھ نہیں کرنا، ہم انتظار کریں گے کہ اسرائیل کیا کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت ذمہ داری مغربی طاقتوں کی ہے کہ وہ ریسٹرین کریں اسرائیل کو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ کشیدگی نہ بڑھے، صرف ریزولوشن سے معاملہ حل نہیں ہوں گے۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ صافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے عالمی سطح پر بلاکس کی سیاست ہوگی یا پھر اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے، سرد جنگ کے خاتمے کے بعد تو بلاکس کی سیاست کے زیادہ امکانات نہیں ہے، لیکن گروپس تو اس وقت بھی بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو مختلف ممالک ہے طاقتور اور بڑے، ان کا ایک جو مغربی سائیڈ ہے، فرانس، جرمنی، یو کے، امریکہ، اس سائیڈ کے تمام ممالک کل کے عملاً اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری سائیڈ پہ اگر ہم آئے ترکی، روس، چائنا، ان ممالک کی بات کریں، لاطن امریکہ کے کچھ ممالک کی ہم بات کریں، تو وہ اس معاملے میں ایران کے طرف نظر آتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس طرح مغربی بلاک نے اپنے اسرائیلی جو حمایتی ہے یا جو ان کا بغل بچہ ہے، ان کی جس طرح کل کے اخلاقی، جنگی، عسکری ہر لحاظ سے جو حمایت اور تائید کی ہے، ایران کے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے اس طرح کا رد عمل نہیں ظاہر کیا ہے۔ آپ ولادیمیر پوٹن کا بیان دیکھ کے انہوں نے صرف یہ کہنے پہ اکتفا کیا کہ say no to World War III۔ چین کی دفتر خارجہ کا بیان دیکھ کے تو انہوں نے بھی کشیدگی نہ بڑھانے کی بات کی ہے۔ آپ یہاں پہ آ جائے ترکی کی طرف، انہوں نے بھی مبہم سا بیان دے کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہ کرنے والے ملک ہے۔ اصولاً تو پاکستان کو بالکل ایک واضح موقف اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان نے بھی ایک سفارتی انداز میں اور ایک مفہم انداز میں تقریباً خاموشی اختیار کی ہے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ کا بیان اور سعودی عرب کے دفتر خارجہ کے بیان کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو لگ بھگ ایک جیسے موقف کے ساتھ بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا، اور سعودی وزیر خارجہ بھی منگل کے روز آ رہے ہیں۔